پاناما کے بعد دبئی پراپرٹی لیکس کے چرچے۔ دبئی میں پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالر کی جائیدادوں کا انکشاف۔ جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانی دوسرے نمبر پر نکلے۔ 17,000 پاکستانیوں میں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خریدیں۔ پراپرٹی لیکس میں صدر آصف علی زرداری کے تینوں بچوں کے نام شامل۔ حسین نواز، شرجیل میمن، سینیٹر فیصل وافدہ، شیر افضل مروت کی بھی دبئی میں جائیدادیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز بھی دبئی میں جائیداد کے مالک نکلے۔ پراپرٹی لیکس میں 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ سرکاری آفیسر، 1 پولیس چیف، 1 سفارتکار اور 1 سائنسدان کا نام شامل۔ سندھ کے 4 ارکان قومی اسمبلی کی بھی دبئی میں جائیدادیں۔ پراپرٹی لیکس میں بلوچستان اور سندھ کے 6 سے زائد ارکان صوبائی اسمبلی بھی شامل۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ذوالفقار علی بدر کا رد عمل۔ کہا، سب جانتے ہیں بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے جلا وطنی میں پرورش پائی۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی کی املاک ان کی اولاد کو وراثت میں ملی۔ دوسری طرف شرجیل میمن کہتے ہیں جن جائیدادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی ڈکلیئر کی جا چکی ہیں۔ زرداری اور شریف فیملی کی نئی جائیدادیں سامنے آ گئی ہیں۔ سارا نظام 2 خاندانوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا سوشل میڈیا پر بیان۔ لکھا، پہلے ایک عالمی سازش ہوئی اور پاناما لیکس میں شریف فیملی کے کئی ملین ڈالرز کی جائیداد سامنے آئی۔ پاکستان کے عوام کو لوٹ کر پیسہ باہر بھیجا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی فرد کا پراپرٹی لیکس میں کوئی ذکر نہیں۔ پراپرٹی لیکس پروپیگنڈا مہم ہے، اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ سینیٹر فیصل وافدہ کا کہنا ہے آزاد کشمیر ایشو اور پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کے موقع پر لیکس آ گئی۔ ایک مخصوص طبقے کو پراپرٹی لیکس میں نتھی کر دیا گیا۔ فہرست میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ایماندار ہیں۔ سب پر ناجائز کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ میں کیوں بتاؤں میری پراپرٹی ڈکلیئر ہے یا نہیں۔ پاکستان اور امریکہ ابھرتے خطرات کے خلاف صلاحیتوں میں اضافے پر متفق ہیں۔ پاک امریکہ ڈائیلاگ میں دہشت گردی کے خلاف رابطے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی پریس بریفنگ۔ کہا، پاکستان کے ساتھ دہشت گرد گروہوں کے خاتمے پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان کے ساتھ مغربی سرحد پر تکنیکی تعاون سمیت دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ آڈیو لیکس کیس میں پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو ایک اور خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام ملا، سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے اس طرح کی دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مجھے نہیں لگا کہ ایسے پیغامات نے انصاف کی فراہمی میں نقصان کا خطرہ پیدا کیا ہو۔ پی ٹی اے سے متعلقہ مقدمات میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے، مگر میں ڈرانے کے ایسے طریقوں کا کوئی اثر نہیں لیتا۔ آڈیو لیکس کیس میں تحقیقاتی اداروں، ریگولیٹری باڈیز، پی ٹی اے اور پیمرا کو نوٹس کیے تھے۔ اٹارنی جنرل نے عدلیہ میں مداخلت کے تاثر کی نفی کر دی۔ ریاستی ادارہ عدلیہ کے کام میں نہ مداخلت کرتا ہے نہ ہی کر سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کہتے ہیں ریاستوں کے کچھ معاملات حساس ہوتے ہیں۔ تاثر بنایا جا رہا ہے جیسے عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ درخواست کی گئی تھی کہ سرویلنس سے متعلق معاملات پر بریفنگ ان کیمرہ کی جائے۔ بدقسمتی سے یہ تاثر لیا گیا کہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کر دیا جائے۔ خط کے متن پر غور کیا جائے، کس چیز کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کہا گیا ہے۔ کسی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ افسر نے براہ راست رابطہ کیا ہے، نہ کر سکتے ہیں۔ عدالت کو صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا، کسی نے نہیں کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا، اگر کسی کے پاس دوہری شہریت ہے تو اسے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ اس معاملے پر قومی سلامتی پر سوالیہ نشان نہیں اٹھانا چاہیے۔ قومی سلامتی کے معاملات کو خطوط کے ذریعے اجاگر نہیں کرنا چاہیے۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں ہو رہی، تاثر پیدا کیا گیا جیسے عدلیہ میں مداخلت ہو۔ پہلے بھی 6 ججز کا خط آیا، اس پر کمیشن بنایا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تمام اداروں کو ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگی۔ حکومت کا مجوزہ پیکا قانون میں سائبر ٹیررزم کی اصطلاح متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دے دی۔ مجوزہ قانون کے مطابق حکومت یا عوام میں خوف یا عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا سائبر ٹیررزم کہلائے گا۔ سائبر ٹیررزم سے متعلق کیسز نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس جائیں گے۔ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کسی بھی ملزم اور مجرم کی جائیداد ضبط کرنے کی مجاز ہوگی۔ سائبر کرائم کی سیکشن 8 کی سزائیں 3 سال سے بڑھا کر 7 سال کر دی گئیں۔ وفاقی کابینہ نے پیکا آرڈیننس میں ترامیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ جھوٹی، من گھڑت اور غیر حقیقی خبروں کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت سرگرم۔ حتیٰ کہ عزت قانون 2024 آج پنجاب اسمبلی سے منظور کروائے جانے کا امکان۔ قانون کا اطلاق ایسی جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر ہوگا جس سے کسی فرد یا ادارے کا تشخص خراب ہو۔ جھوٹی خبر پھیلانے والے کو 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ معاملات پنجاب ڈیفیمیشن ٹرائیبیونل دیکھے گا۔ ٹرائیبیونل لاہور ہائی کورٹ جج کے برابر اختیارات رکھتا ہوگا۔ آئندہ بجٹ سے ٹیکس رعایتیں اور مراعات مکمل ختم کرنے کا پلان تیار۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ IMF کا مراعات یافتہ شعبوں پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ، لگژری پلاٹس اور گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے، پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی۔ 5 کروڑ سے زائد کے پلاٹ پر مزید ٹیکس لگانے کا بھی کہہ دیا۔ رہائشی پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ IMF کا تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب میں تبدیلی کا مطالبہ، 3 لاکھ سے 5 لاکھ آمدن پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ IMF کی لگژری گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز، نئی گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی تجویز دے دی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودیہ کابینہ کا اجلاس، حج کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ۔ سعودی فرمانروا نے کہا اللہ کے گھر کے مہمانوں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین کی خدمت اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں مکہ مدینہ اور مقدس مقامات میں داخلے کے طریقہ کار اور خدمات کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایت کی گئی۔ یوکرینی صدر سے امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات، زیلنسکی کا مزید 2 دفاعی فضائی نظام کی فراہمی پر زور، کہا 2 پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام پہلے ہی مل جاتے تو جنگ کا نقشہ مختلف ہوتا۔ یوکرینی صدر نے روس کو حقیقی امن کی طرف مجبور کرنے میں عالمی اتحاد کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ 3 میچز کی T20 سیریز پاکستان کے نام۔ گرین شرٹس نے آخری میچ میں میزبان آئی لینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 179 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ کپتان بابر اعظم کی نصف سینچری، 5 چھکوں کی مدد سے 42 گیندوں پر 75 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے T20 میں 39 نصف سینچریاں بنا کر ویرات کوہلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ اوپنر محمد رضوان نے 38 گیندوں پر 56 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی 3 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ رہے۔